حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین مومنین کے لیے آخری خدا کا خزانہ امام زمانہ بہتر ہیں اگر ان میں ایمان ہو، اگر وہ مومن ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی معراج یہ ہے کہ وقت کے امام کی معرفت، پہچان، عشق، مودت ہو۔ اور روایات سے وارد ہے کہ امام کے مقدس نور کی تجلی کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کے کان اور آنکھ اتنے تیز ہو جائیں گے امام کی جب توجہ کریں گے کہ امام اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، ایسا ہوگا کہ امام سامنے ہیں۔ اور ایک حدیث جو امام کی مکمل اور عظمت کی علامت ہے، ان الارض لا تخلو من حجت اما ظاہرا اما مغمورا، کہ زمین حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ ظاہر ہوگی بہرحال یا پوشیدہ ہوگی۔ یہ مقدس حجت ظہور کے بعد ہر جگہ تجلی اور نور کے ساتھ، آقا کے نور کی وجہ سے لوگوں کو سورج کی ظاہری روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا ماہتاب آفتاب سے زیادہ روشن ہوگا میرے مولا کو ظہور۔ پوشیدہ کیفیت میرے مولا کی ہے، جیسے کہ ظہور کے پردوں ہے، غیبت کے پردوں کے پیچھے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہمیں امام سے توسل کرنا چاہیے ان لفظوں کے ساتھ، یا صالح یا ابا صالح یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔